السلام علیکم دوستو، آئیے جانتے ہیں اس کلمات کے بارے میں کہ اگر کوئی بندہ فجر یا عصر کے نماز کے بعد دونوں جانوں جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں بیٹھ کے بنا کسی سے بات کیے ہوئے یہ کلمہ 10 مرتبہ پڑھ لے تو اس کو کیا کیا اجر ملتا ہے اور ایک بار پڑھنے پر کیا اجر ملتا ہے، آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اسی طرح دونوں جانب بیٹھے ہوئے بات کرنے سے پہلے 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ عصر کی نماز کے بعد بھی 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں، پورے دن ہر ناگوار اور ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ کلمہ شیطان سے بچانے کے لیے پہرے داری کا کام دیتے ہیں، اس دن شرک کے علاوہ کوئی گناہ اسے ہلاک نہ کر سکے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے پر اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد پڑھنے پر بھی رات بھر وہی ثواب ملتا ہے جو فجر کے نماز کے بعد پڑھنے پر دن بھر ملتا ہے۔ وہ کلمہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک روایت میں ہے، یحیی و یمیت کی جگہ بیدہ الخیر ہے، ترجمہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی ذات و صفات میں اکیلے ہیں، کوئی ان کا شریک نہیں، سارا ملک دنیا و آخرت انہی کا ہے، انہی کے ہاتھ میں تمام بھلائی ہے اور جتنی خوبیاں ہیں وہ انہی کے لیے ہیں، وہی زندہ کرتے ہیں، وہی مارتے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت جندب کثری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، لہٰذا اسے نہ ستاؤ اور اس بات کا خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لیے ہوئے شخص کو ستانے کی وجہ سے تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہ فرما لے، کیونکہ جس سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لیے ہوئے شخص کے بارے میں مطالبہ فرمائیں گے، اس کی پکڑ فرمائیں گے، پھر اسے اوندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ آئیے اس روایت کو بھی جانتے ہیں کہ جس کا نماز نہیں اس کا دین بھی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو امانت دار نہیں وہ کامل ایمان والا نہیں، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو نماز نہ پڑھے اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز کا درجہ دین میں ایسا ہی ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے، یعنی جیسے سر کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح نماز کے بغیر دین باقی نہیں رہ سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن سویب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کیا کرو، 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے انہیں مارو، اور اس عمر میں پہنچ کر بہن بھائی کو علیحدہ بستروں پر سلاؤ، فائدہ مار ایسی ہو کہ جس سے کوئی جسمانی نقصان نہ پہنچے، نیز چہرے پر نہ مارے۔ حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ایک چادر، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، 2 چکیا، ایک مسکیجہ اور 2 مٹکے بھیجے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، اللہ کی قسم کنویں سے ڈول کھینچتے کھینچتے میرے سینے میں درد ہو گیا، تمہارے والد کے پاس کچھ قیدی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ان کی خدمت میں جا کر ایک خادم مانگ لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے ہاتھوں میں بھی چکی چلاتے چلاتے گڈھے پڑ گئے، چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, प्यारी बेटी कैसे आना हुआ? हजरत फातिमा ने अर्ज किया, सलाम करने आई हूँ और शर्म की वजह से अपनी जरूरत न बता सकी तो यूं ही वापस आ गई। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा, मैं तो शर्म की वजह से खादिम न मांग सकी। फिर हम दोनों इकट्ठे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुए। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुएं से पानी खींचते खींचते मेरे सीने में तकलीफ हो गई। और हजरत फातिमा ने अर्ज किया, चक्की चला चला कर मेरे हाथों में गड्ढे पड़ गए। अल्लाह ताला ने आपके पास कैदी भेजे हैं और कुछ उसत अता फरमाई है, इसलिए हमें भी एक खादिम दे दीजिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, सुफ़ा वाले भूख की वजह से ऐसे हाल में हैं कि उनके पेट पर बल पड़े हुए हैं। उन पर खर्च करने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है, इसलिए ये गुलाम बेचकर उनकी रकम को सुफ़ा वालों पर खर्च करूंगा। यह सुनकर हम दोनों वापस आ गए। रात को हम दोनों छोटे से कंबल में लेटे हुए थे कि जब उससे सर ढकते तो पैर खुल जाते और जब पैर को ढकते तो सर खुल जाते। अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ ले आए। हम दोनों जल्दी से उठने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी जगह लेटे रहो, और फरमाया, तुमने मुझसे जो खादिम मांगा है, क्या तुम्हें उससे बेहतर चीज न बता दूं? हमने अर्ज किया, जरूर बतलाइए। इरशाद फरमाया, ये चंद कलिमा मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सिखलाए हैं। तुम दोनों हर नमाज के बाद 10 मरतबा सुभान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 मरतबा अल्लाहु अकबर कह लिया करो। और जब बिस्तर पर लेटो तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कहा करो। हजरत अली ने फरमाया, अल्लाह की कसम, जब से मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलिमा सिखाए हैं, मैंने उनका पढ़ना कभी नहीं छोड़ा। इब्ने कवा रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, क्या आपने सिफ़ीन की लड़ाई वाली रात में भी उन कलिमे को पढ़ना न छोड़ा? फरमाया, इराक वालों, तुम पर अल्लाह की मार हो, सिफ़ीन की लड़ाई वाली रात को भी मैंने ये कलिमे नहीं छोड़े। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह अपने हुक्मों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ऑफिशियल उमर 86। इस्लाम से जुड़ी वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।